أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ اور صبر کرو اور مدد طلب کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور بے شک نماز بہت بڑا عمل ہے، الا علی الخاشعین، مگر جو اللہ کا ڈر اور خشوع خضوع رکھنے والے ہیں ان کے لیے اتنا بڑا یعنی کہ عمل کوئی دشواری اس کے اندر نہیں ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، خاشعین کی صفت ہے کہ وہ اللہ سے کا ڈر اور خوف جو رکھنے والے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے دو طریقے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر بھی ہے، سورۃ البقرہ کی ہی آیت، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو صبر کر کے اور نماز پڑھ کے۔ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو صبر کرنا ہے کہ یا اللہ تو مجھے صبر عطا فرما، اور خود بھی صبر کرنا ہے۔ اور دوسری چیز نماز، نوافل، فرض نماز، کوئی سی بھی نماز، کوئی مصیبت ہے چلیں جائیں مسجد کا رخ کر لیں، جا کر اللہ اکبر کہیں، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں کھڑے ہو جائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ نے مانگنے کا یہی طریقہ بتایا ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ فرائض کو بجا لانا، اس آیت کے اندر فرائض کو بجا لانا اور نماز کو ادا کرتے رہنا، روزہ رکھنا، یہ سارے کے سارے جس طرح اللہ کی عبادات ہیں اسی طرح یہ صبر بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے وقت کو نکال کر ان ساری چیزوں کو ادا کرتا ہے۔ جو قیمتی وقت انسان کا ہے اس قیمتی وقت میں اللہ کی عبادت کرنا یہ صبر کہلاتا ہے، اور اسی وجہ سے رمضان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا مہینہ بھی کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ آدھا صبر ہے، ترمذی کی روایت ہے۔ صبر سے مراد گناہوں سے رک جانا بھی ہے، جو انسان گناہ کرتا ہے اس گناہوں سے رک جانا بھی صبر ہے۔ آیات میں اگر صبر سے مراد یہ لیا جائے تو برائیوں سے رکنا اور نیکیاں کرنا دونوں کا بیان ہو گیا۔ نیکیوں میں سب سے اعلیٰ چیز اللہ تعالیٰ نے نماز کو ذکر کیا ہے۔ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز کی صفت ہی اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ وہ ساری کی ساری برائیوں کو ختم کرتی ہے، ساری کی ساری برائیوں کو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، مصیبت کے وقت صبر اور دوسری قسم ہے گناہوں کے کرنے سے صبر، اور یہ صبر پہلے صبر سے زیادہ اچھا ہے۔ کون سا؟ گناہوں کے کرنے سے صبر کرنا، اپنے آپ کو صبر کرنا، بچانا۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر چیز کے خدا کی طرف سے ہونے کا اقرار کرنا، ثواب کی طلب کرنا، اللہ کے پاس مصیبتوں کے اجر کا ذخیرہ سمجھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صبر کہلاتا ہے۔ ثواب کی نیت کرنا، میں نے کوئی عمل کیا ہے میں ثواب کی نیت کر لوں، اللہ کے پاس ان ساری چیزوں کا ذخیرہ ہے اور ان چیزوں کا یقین رکھوں، تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ یہ صبر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کام پر صبر کرنا، اور اسے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت سمجھو۔ نیکیوں کے کاموں پر نماز سے بڑی مدد ملتی ہے، اور برائیوں کو چھوڑنے میں بھی نماز کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے۔ جو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے گناہ، ان گناہوں سے بچنے پر بھی نماز کے ذریعے سے بڑی مدد ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، کہ نماز پڑھتے رہو، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اس آیت کے اندر اشارہ ملتا ہے ہمیں
کہ نماز ایسا عمل ہے جو بندے کو شرک سے بچاتی ہے، جو بندے کی حفاظت کرتی ہے شرک جیسے بڑے گناہ سے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کبھی بھی معافی نہیں ہے، کبھی بھی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، جس کو چاہے معاف نہ کریں، لیکن ایک واحد گناہ شرک ایسا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرما رہی ہے کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا، کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر بندہ توبہ نہیں کرتا، ہاں توبہ کرنے سے تو سارے ہی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، چاہے وہ صغیرہ ہوں چاہے وہ کبیرہ ہوں، چاہے کتنے بڑے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر بندہ سچے دل کے ساتھ ندامت اختیار کرتے ہوئے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے آج ماں نے اسے جنا ہو، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے، کوئی بھی معصوم نہیں ہے۔ معصوم ذات صرف انبیاء علیہم السلام کی ہے، یا جو چھوٹے بچے ہیں وہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ لیکن توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ معصوم بچے جن کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایسے وہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ توبہ کرنے والے کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو نماز کے ذریعے سے مدد بھی مانگے، اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ نماز کا خاصہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مشکل کام پڑتا اور یا کوئی کام غم میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز پڑھا کرتے تھے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ابو داؤد کی روایت ہے۔ چنانچہ جنگ خندق کے موقع پر رات کے وقت جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں رات میں نے دیکھا کہ جب ہم سو گئے مگر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات نماز میں مشغول رہے، صبح تک نماز میں لگے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا رد نہیں ہو سکتی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ تم نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تو نماز کے ذریعے سے مانگنی ہے، نماز میں کھڑے ہو کر مانگنی ہے، اور نماز کے ساتھ ساتھ صبر کو بھی اپنانا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة۔ اور یہاں پر وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، کیسے لوگوں کے اوپر؟ جو منافقین ہیں جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز جو ہے یہ منافقوں کے اوپر بہت بھاری ہے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں تو منافقین کے اعمال ملتے ہیں، لیکن آج ہمارے اوپر ساری ہی نمازیں بھاری ہوئی پڑی ہیں، کوئی نماز پڑھنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ نماز کا اگر کسی کو کہہ بھی دو تو اس کے پاؤں اتنے بھاری ہو جاتے ہیں کہ وہ اٹھتے نہیں ہیں مسجد کی طرف، اتنا وہ بوجھل ہو جاتا ہے، اتنا اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا ہے۔ کیوں ہم اللہ کے حکم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے؟ وہ بادشاہ 5 وقت اعلان کرتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، لیکن میرا اللہ 5 مرتبہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے آ جاؤ، تجھے کامیابی چاہیے تو آ جا، مسجد کی طرف آ جا، نماز کی طرف آ جا، اللہ کے گھر کی طرف آ جا، تو چاہتا ہے نا کامیاب ہو جائے، آ جا۔ لیکن نہیں، مساجد کی مثال تو ایسی ہے نا، ہماری اور مساجد کی مثال تو آج کل اسی طرح ہے جس طرح ایک آبادی کے اندر، ایک گاؤں کے اندر جو ہے وہ کنواں ہو پانی کا، اور ہم کہیں کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور دور دور تک بھٹکتے پھرتے رہیں اس پانی کے لیے، حالانکہ پانی ہماری آبادی میں ہی موجود ہو۔ تو یہ مساجد، یہ حیثیت، یہ مقام، اس کنویں والی مقام، اس حیثیت مقام رکھتی ہے کہ اللہ کی مدد اور کامیابی ہمارے برابر میں ہے۔ جائیں وہاں پر اللہ سے مدد مانگیں، نمازیں پڑھیں،
کامیابی کی راہیں ہموار کریں، اور ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر پوری مارکیٹ کے اندر ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ میرا نقصان ہو گیا، مجھے کامیابی نہیں مل رہی، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا۔ تو یہ نماز جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بھاری نہیں ہے۔ اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جن کو پتہ ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے، میرے رب سے ملاقات ہونی ہے، میں نے اپنے رب سے ملنا ہے۔ یا اللہ تو مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیری ملاقات کا قابل ہو جاؤں۔ میں کہہ رہا ہوں، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی کہیں یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے کہ تیری ملاقات کے قابل ہو جائیں۔ یا اللہ تو ہمارے اجساد کو، ہمارے جسموں کو گناہوں جیسی، نافرمانیوں جیسی دلدل سے پاکیزہ کر دے، تاکہ تیری ملاقات کے قابل ہو جائیں، تاکہ کل جب تیرے سامنے کھڑے ہوں تو رسوا نہ ہو۔ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر نہ بنانا، ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما دے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یا اللہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے تجھ سے ملنا ہے، ملاقات کرنی ہے تجھ سے، یا اللہ تو ہمیں ایسا بنا دے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں یہ بھی یقین ہے ہم جیسے بھی ہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، ہر ایک کو اسی کی طرف لوٹنا ہے، ہر ایک کو اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا بنا دے، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو بھی ایسا بنا دے، تاکہ ہماری دنیا بھی جنت بن جائے، آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں سے حفاظت فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے، عافیت والی، ایمان والی زندگی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔